نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر تھاری خدمت میں ایک نئی ویڈیو بہت عرصہ کے بعد لے کر حاضر ہیں۔ آج تک بہت ساری ہماری ویڈیو چھوٹ گئیں مسلسل مصروفیات کی وجہ سے، اس لیے آج ہم ایک نئی ویڈیو آج شروع کرنے لگا ہوئی ہیں تعلیم الاسلام کا متعلق، جڑا سبق ہمارا چلیا بھی تھا جس میں 5 سبق ہویا تھا۔ آج سبق نمبر 6 ہے انشاءاللہ، اور سوال نمبر 38 ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا سبق شروع کریں، گزارش کروں کہ اس ویڈیو نہ زیادہ تو زیادہ شیئر کریوں، اپنا دوستاں بزرگاں اور ساتھیاں تو پہچان کی کوشش کریوں، چینل نہ لائک کریوں، کومنٹ ضرور کریوں، اور ویڈیو کا اندر اگر کوئی کمی پیشی ہوئی تو وہ کومنٹ میں ہم نہ کہہ سکیں کہ اس ویڈیو کا اندر یہ چیز ضرورت ہے اور ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ تھارے کومنٹ کی رعایت کی جائے گی۔ بغیر کسی لمبی تمہید تو ہم اپنا سبق شروع کریں۔ سوال نمبر 38، اذان کس نہ کہیں؟ جواب، جس ویلے نماز کو ٹائم ہوا ہے، نماز وقت آ جائے تو نماز تے کچھ دیر پہلا ایک شخص کھڑا ہو جائے تو زور زور نال یہ الفاظ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر 4 بار کہ یہ الفاظ کہ اللہ سب تے بڑا ہوا ہے، اللہ سب تے بڑا ہوا ہے۔ پھر 2 بار کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ الفاظ 2 بار کہہ جائیں۔ پھر 2 بار کہہ جائیں اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیوں کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، 2 بار یہ الفاظ بھی کہہ جائیں۔ پھر اس کے بعد 2 بار الفاظ یہ کہہ جائیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز والے پاس ہے، آؤ نماز واسطے آؤ۔ پھر 2 بار کیا جائیں حی علی الفلاح، آؤ کامیابی والے پاس ہے، اگر کامیابی لوڑیے دبا نماز میں تھیا بھائی آؤ کامیابی والے پاس ہے۔ پھر کیا ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب تے بڑا ہوا ہے، اللہ سب تے بڑا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ تے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی الہ نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ ان الفاظاں نہ اذان کے صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، یہ الفاظ بھی 2 بار کیا جائیں، جس کو مطلب ہے کہ نماز نیند تے بہتر ہے، یہ الفاظ بھی 2 بار کیا جائیں۔ سوال نمبر 39، تکبیر کس نہ کے؟ جواب، جس ویلے نماز کو واسطے کھڑا ہونے لگیں نماز شروع کرنے تے کچھ دیر پہلا ایک شخص وہی کلمات جڑا اذان میں کیا جائیں وہی کہ، اور اس نہ کہ اس نہ کہ اقامت، لیکن اس نہ اقامت بھی کہ تکبیر بھی کہ، اس تکبیر ماں یا اقامت ماں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ یہ بھی اذان کا کلمات زیادہ بار کیا جائیں، یعنی اذان میں یہ نہیں کہا جاتا لیکن تکبیر میں یہ کیا جائیں قد قامت الصلاۃ۔ عموماً لوگ پڑھیں قد قامت الصلاۃ، یا کچھ پڑھیں گا قد قامت الصلاۃ، جو غلط ہے، درست ہے قد دال ہے قد قامت الصلاۃ۔ اچھا سوال نمبر 40، جڑو شخص اذان یا تکبیر کہ اس نہ کہ جواب، جڑو شخص اذان کہ اس نہ مؤذن کہ، اور جڑو شخص تکبیر کہ اس نہ مکبر کہ۔ سوال نمبر 41، بہت سارا لوگ مل جل کر نماز پڑھیں اس میں ان کی نماز نہ اور نماز پڑھان والا نہ اور نماز پڑھانا والا کا پیچھے نماز پڑھن والا نہ انہاں کہ یعنی ان سارا نہ یہ جڑی نماز پڑھی جے کٹھا ہوگا اس نماز نہ کہ پھر جڑا نماز پڑھانا والا ہوگا اس نہ کہ پھر جڑا اس کے پیچھے پڑھے نماز انہاں کہ جواب ہے اس کو کہ بہت سارا آدمی جڑا مل جل کر نماز پڑھیں اس میں ان کی نماز نہ جماعت کی نماز کے، ان کی نماز نہ جماعت کی نماز کے، اور پیچھے پڑھنے والا نہ ان کی نماز پڑھانا والا نہ جو نماز پڑھانا والا ہوا اس نے امام کے، اور اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا لوکاں نہ مقتدی کے۔ سوال نمبر 42، ایکلا نماز پڑھنے والا نہ کہ جواب، ایکلا نماز پڑھنے والا نہ منفرد کے، ایکلا نماز پڑھنے والا نہ منفرد کے۔ سوال نمبر 43، جڑو مکان خاص نماز پڑھنے واسطے بنایا جائے اور اس میں جماعت نال نماز پڑھی جائے اس مکان نہ کہ جواب، اس نہ مسجد کے۔ سوال نمبر 44، مسجد میں جا کر کیا کرنو؟ مسجد میں جا غیبت کرنی، لوکاں کی شور مچانو، ہلو گلو کرنو، غیبت کرنی، اپنا کام کا بارے میں بات کرنی، میں آج تیاری یو کیو وہ کیو اور فلانو آدمی اسو ہے تنگڑو اسو ہے، بہرحال بار تو موقع نہیں لگتو،
اور ہمارا اللہ حفاظت کرے، ہمارا اس وقت کا معاشرہ کے اندر اتنی برائی آ گئی ہوئی ہے کہ لوگوں کی یار زیادہ غیبت کسی جگہ پائی جائے وہ مسجد میں پائی جائے۔ مسجد میں عام لوگ امام جڑا مقتدی ہوئے، اگر مسجد میں امام ہے تو اس کی غیبت کریں، نہیں جی مولوی اسو ہے اسو ہے، اور مولوی ہے تو بہت سارا اکثر علماء بھی کسی مقتدی کا بارے میں بات کریں گا، لہٰذا اس میں عوام اور خواص یعنی علماء اور عام لوگ بھی ملوث ہیں کہ مسجد میں جا کر لوگوں کی غیبت کریں۔ یاد رکھو کہ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں گل کرنال انسان کی نیکی اس طرح ختم ہوئے جس طرح لکڑی نہ اگ ساڑ کے ختم کر چھوڑے، اس لیے ہم نیکی دے کہیں کماواں کہ مسجد میں جا کے الٹی غیبت کراں، اور وہ ڈبل گناہ، ایک تو مسجد میں بات کرنے کو گل کرنے کو گناہ، دوسرا یو کہ غیبت کرنے والا آدمی اسو ہے گویا کہ وہ اپنا پائی کو مردہ گوشت کھائے۔ تو لہٰذا جڑو اس چیز سے بچنا چاہے تو مسجد میں جا کر کسی کی بات چیت نہیں کرنی ہے۔ ہن سمجھا گا ہم کہ اس سوال کو جواب کیا ہے، اس کو اصل جواب یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، یا پھر اور کوئی وظیفہ پڑھیں، یا پھر ادب نال خاموشی نال بیٹھو رہنا چاہیے، یا مسجد میں کھیلنو کودنو یعنی یہ بچاؤں کام اور شور مچانا میں اس ویلے سارا ہی ماہر ہیں ماشاءاللہ، اور دنیا کی بات کرنا یہ بری بات ہے، شور مچانا دنیا کی بات کرنی اس میں سارا لوگ ماہر ہیں۔ مسجد میں جا کر گل کریں گا، شور کریں گا، لوگوں کے بارے میں گل کریں گا، لوگوں کی غیبت کریں گا، بہرحال ان چیزوں تو بچنا بے حد ضروری ہے اس وقت۔ سوال نمبر 45، نماز پڑھنے نال کیا فائدہ ہوئے ہیں؟ بس نماز پڑھنے نال کوئی فائدہ نہیں بھائی، نماز پڑھنے نال بہت سارا فائدہ ہے، تائیں اللہ تعالیٰ نے نماز ایمان والا کے اوپر فرض کی ہوئی ہے۔ جواب اس کو یہ ہے کہ نماز پڑھنے نال بہت سارا فائدہ ہے، تھوڑا جا کچھ فائدہ ہم ذکر کریں انشاءاللہ، باقی مزید فائدہ بھی آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، وقت کے پیش نظر انشاءاللہ تھاری خدمت میں عرض کرتا جاؤں گا۔ تھوڑا جا فائدہ نمبر 1 کہ نمازی آدمی کو بدن اور کپڑا پاک صاف دے ستھرا رہیں، جڑا اس کو بدن بھی ہے کیونکہ وہ 5 وقت وضو بناوے گا، بے غسلو بھی نہیں رہ سیں، اس کو بدن بھی صاف رہے گا، اور پھر اس کے بعد وہ کپڑا بھی صاف رکھا ہے، اس کا کپڑا تے پسینہ ہی بو نہیں آسیں بعض، اور اس کا جسم تے بھی پسینہ ہی بو نہیں آسیں، کیونکہ وہ نماز ہاتھ منہ دھو گئے نماز پڑھے گو۔ اس لیے پہلو اور سب تو بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی صاف ستھرو رہے، دوسرا آدمی نہ بھی دیکھ کے اس نال مل گئے بیسن گو، اس کے نال بات کرنے کو دل کے، وگرنہ تم دیکھیں گا کہ بہت سارا بے نمازی آدمی ایسا ہوئے کیونکہ انہاں ہاتھ منہ دھونے کی ضرورت ہی نہیں، کیوں جب نماز نہیں پڑھنی تو پھر ہاتھ منہ کیوں دھونا، پھر اپنا کپڑا کی بھی خاص خیال نہیں رکھتا، اس لیے اس آدمی بعض مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بات بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ان تے بو آوے۔ نمبر 2، نمازی آدمی تے خدا تعالیٰ راضی ہوئے، سب تو بڑی بات، نمازی آدمی تے خدا تعالیٰ راضی تے خوش ہوئے۔ نمبر 3، فائدہ نمبر 3 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی تے راضی تے خوش ہوئے۔ فائدہ نمبر 4، نمازی آدمی خدا تعالیٰ کا نیڑ بہت نیک ہوا ہے، خدا تعالیٰ کے نزدیک بہت نیک ہوا ہے۔ فائدہ نمبر 5، نمازی آدمی نیک لوگ دنیا میں بھی عزت کریں، نیک لوگ جڑا ہیں جنہ قدر ہے اس چیز کی کہ نماز کے ہے، خدا کے ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اس کی قدر کریں، اور جڑا بےمان لوگ ہیں وہ بہرحال نمازیاں کو بھی مذاق اڑاویں، یار آئے مسجد میں جا گئے وہ کھڑو کرا تھو یا ٹانگ کھڑی کرا تھو یا فلانو ٹکر مارا تو اس نال اس کی نماز کو کیا ہوا، یا باہر جا گئے اسو کرا، بہرحال غلط جڑی چیزیں وہ غلط ہی ہیں، لیکن دوجی کسی غلط بات کو نماز نال کوئی تعلق نہیں، اگر بندو نماز پڑھا کرے باہر اس نے بشری تقاضا کی وجہ تو کوئی غلطی ہو جائے اس میں اس نماز کو طنز نہ مارے ہو جائے تو یہ نعوذ باللہ جڑا آدمی اسو کہ یہ مسجد میں جا ٹکر مارا تھا گویا کہ نماز کی توہین کرا کرے، اور نماز دین کی پشان ہے، جس نے دین کی پشان یعنی شاعر دین کی پشان ہے، یہ کسی ایک بھی بات کی توہین کی وہ کفر میں داخل ہو جائے، ایمان تے خارج ہو جائے، اس لیے اس بات کو خیال رکھو جائے۔ فائدہ نمبر 6، نمازی آدمی بہت سارا گناہ تے بچ جائے۔ فائدہ نمبر 7، نمازی آدمی نہ مرن تے بعد خدا تعالیٰ آرام دے سکھ میں رکھے ہو، سبحان اللہ۔ سوال نمبر 46، نماز میں جو کچھ پڑھے ہو جائے اس کا نام دے عبارت کے ہیں، یہ ہے سوال نمبر 46، اس کی عبارت کے ہیں یعنی کہ نماز میں پڑھنا صحیح ادائیگی کے ہے،
نماز منجر کچھ پڑھنا ہو اس کی ادائیگی کیا ہے، اور ہم نے وہ کس طرح پڑھنا ہو اس کو مطلب کیا ہے، الحمد شریف پڑھنی ہے، ثنا پڑھنی ہے وغیرہ وغیرہ، ان کو مطلب کیا ہے، اسی چیز انشاءاللہ ہم اگلا سبق میں سکھاں گا، ایک مکمل ویڈیو ریکارڈ کراں گا جس میں انشاءاللہ نماز باضابطہ ادائیگی کے نال سمجھائی جائے گی، اور گوجری زبان میں اس کو ترجموں میں سمجھایا جائے گا۔ اس ویڈیو کو انتظار کرو، اور گزارش ہے آخر میں کہ اس ویڈیو نہ زیادہ تو زیادہ شیئر کریوں، ہمارا اس چینل نہ سبسکرائب کریوں، اور لائک دا کومنٹ کرنا نہ بھولیوں۔ اگلی ویڈیو توڑی اجازت دیو، اللہ حافظ۔